الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کر لو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ اللہ خالق کائنات تمہاری برائیوں کو، تمہارے گناہوں کو، تمہاری غلطیوں کو مٹا دیں اور تمہیں ایسے باغات کے اندر داخل کر دیں، جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں۔ سامعین محترم، میں اپنے اس موضوع کے اندر اکثر مثال دیا کرتا ہوں۔ سامعین جو سن رہے ہیں، آپ میں سے کوئی ایک شخص اپنے بچے کو اسکول کے اندر داخل کروانے کے لیے لے کے جاتا ہے، جا کر کے پرنسپل صاحب کے حوالے کرتا ہے، ایڈمیشن ہوتا ہے، ایڈمیشن کے بعد کلاس میں لے کے جاتا ہے، ٹیچر کے پاس لے کے جاتا ہے، ٹیچر کے پاس بٹھا کر کے چلا جاتا ہے۔ چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، اب بچوں نے گھر جانا ہے۔ اب ٹیچر کو پتہ ہے کہ یہ فلاں بچہ آج اس کا اسکول کے اندر پہلا دن ہے، تو وہ بچے کو بلا کر کے کہتا ہے، بیٹا صبح جب آنا ہے نا، 3 چیزیں آپ نے اپنے ساتھ لے کے آنی ہیں جن سے ہمیں واسطہ پڑے گا۔ 3 چیزیں لے کر کے آنی ہیں۔ کون کون سی؟ جی استاد محترم ضرور لے کے آؤں گا، بتائیے کون کون سی؟ نمبر 1 پینسل، نمبر 2 کاپی لے کر کے آنی ہے، اور نمبر 3 ریز لے کر کے آنی ہے۔ بچہ بڑا ذہین اور فطین ہے، آگے سے بڑے ادب کے ساتھ سوال کر دیتا ہے، استاد محترم ٹیچر 2 چیزوں کی تو سمجھ آ گئی مجھے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور ایک چیز ایسی ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جی بیٹا سوال کیجئے، کون سی بات سمجھ نہیں آئی اور کون سی سمجھ آ گئی؟ بچہ کہتا ہے، استاد محترم یہ تو سمجھ آ گئی کہ کاپی کے اوپر لکھا جائے گا اور پینسل کے ساتھ لکھا جائے گا، لیکن ایک چیز جو تیسری آپ نے بتائی کہ وہ بھی ساتھ لے کے آنی ہے، ریز، اس کا استعمال کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ استاد محترم جواب دیتے ہیں، ٹیچر جواب دیتے ہیں آگے سے کہ بیٹا میں کام دوں گا، آپ گھر میں جا کے ہوم ورک کر کے آؤ گے، جو غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، آپ غلط لکھو گے، اسے ریز کر کے مٹا کے صحیح کر کے لے کے آؤ گے تو سزا سے بچ جاؤ گے۔ اگر وہی غلطی، وہی کوتاہی آپ غلط لکھ کر کے میرے پاس لے کے آؤ گے تو آپ مجھ سے سزا پاؤ گے، میری ناراضگی کا سبب بن جاؤ گے۔ کیوں کہ میں نے ایک کام آپ کو صحیح لکھنے کے لیے دیا، لیکن آپ اسے غلط لکھ کے لے کے آئے، نہ اسے ریز کیا، نہ صحیح کرنے کی کوشش کی۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج دنیا کے اندر ہمارا یہی حال ہے۔ تو بھائیو، اسی مثال کے متحد میں ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ لوگو، اللہ خالق کائنات نے ہمارے لیے بھی ایک ریز بنائی ہے، جسے ہم
استعمال کر کے اپنی غلطیوں کو درست کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ توبہ اللہ، توبو اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرنی ہے مگر سچی، پکی اور سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ خالق کائنات نے ہمیں کام تو دے دیا، نماز پڑھنی، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر اسلام کے کام قرآن و حدیث میں سب بیان ہو چکا ہے، ہمارے سامنے برا بھی ہے اچھا بھی ہے۔ ہم اچھے کام کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور برے کام کرتے چلے جا رہے ہیں، غلطی پہ غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی یہ ہمت نہیں ہوئی، کبھی یہ طاقت نہیں ہوئی، کبھی ہمارے ذہن کے اندر یہ سوال نہیں آیا کہ کیا جو میں غلطی کر رہا ہوں کبھی اسے مٹانے کی کوشش کی ہے میں نے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہم گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ گناہ کر لیا، گناہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ کرنا کوئی بڑا جرم نہیں، لیکن جرم یہ ہے کہ اس گناہ کے کرنے کے بعد اس پہ ڈٹ جانا، یہ بہت بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرات آگے چلیے، آج اللہ خالق کائنات نے ہمیں ایک ریز تو دے دی لیکن ہم اسے استعمال نہیں کر رہے، اس سے اپنی غلطیوں کو مٹانے کی کوشش نہیں کر رہے، اپنی غلطیاں درست کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ آئیے اس کا فائدہ میں بتاتا ہوں۔ اگر ہم اپنی اس ریز کا استعمال کریں گے اپنی غلطیوں کے اوپر، اپنے گناہوں کے اوپر، اس ریز کو استعمال کریں گے، مٹائیں گے، اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے پہلے میں نے ایک آیت مبارکہ کے اندر فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ خالق کائنات ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب ہم ایک دفعہ اللہ کے حضور سچی توبہ کر لیں گے تو اللہ خالق کائنات ہمارے گناہ، پچھلے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا۔ اور دوسرا فائدہ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ایسے باغات کے اندر اللہ خالق کائنات ہمیں داخل کر دے گا جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی۔ دوسرا فائدہ آیت مبارکہ ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ حضرات دوسرا فائدہ، جب ہم سچی توبہ کر لیں گے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں گے تو اللہ خالق کائنات ہماری غلطیوں کو، فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہماری غلطیوں کو نیکیوں کے اندر، ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ حضرات اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ تو صحیح، اللہ کے حضور کبھی ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح، اللہ کے حضور کبھی اس سچے دل کے ساتھ سچی توبہ کرو تو صحیح۔ اللہ خالق کائنات تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کوئی ہے بندہ جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ آج دنیا کے اندر زمین پر تو سیلاب آ گیا مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ تک نہیں بہا۔ کوئی اپنی حکومت چمکانے کے لیے اپنی باتیں کرتا پھر رہا ہے، کوئی اپنی پارٹی کو لے کے پھر رہا ہے، کوئی اپنی پارٹی کو لے کے پھر رہا ہے، وہ اس کو چور، وہ اس کو چور۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے مظلوم انسان، مظلوم بھائی، جن کے گھر تباہ ہو گئے، بیٹے بیٹیاں تباہ ہو گئے، بیٹے بیٹیاں فنا ہو گئے، گھر فنا ہو گئے، سب کچھ لٹ گیا،
ان کی طرف کسی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ حضرات، اللہ خالق کائنات سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ حضرات، جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اللہ خالق کائنات بھی اس کے اوپر ایسی مہر لگا دیتے ہیں، پکی مہر لگ جاتی ہے کہ وہ توبہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ گناہ کو گناہ سمجھیے اور اللہ کے حضور معافی مانگیے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا ہے، کہ ایک بندے نے 99 قتل کیے، 99 بندوں کا قاتل ہے وہ، اور ایک عابد کے پاس جا کر کے سوال کرتا ہے کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے آگے سے کیا کہا؟ تو نے 99 قتل کیا اور اب تو معافی کا سوچ رہا ہے؟ نہیں، اب تیری معافی نہیں ہوگی۔ یہاں پہ ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو وہ کسی عابد کی بجائے عابد کے پاس نہ جائے، بلکہ عابد کی بجائے کسی عالم کے پاس جائے جس سے وہ فتویٰ طلب کر سکے۔ آج ہماری یہی کمزوری ہے کہ راہ چلتے بندے سے سوال پوچھ لیا، اس نے جیسا بتا دیا، اس نے اپنی میں کو بچانے کی خاطر، اس نے اپنی عزت کو بچانے کی خاطر غلط بھی بتا دیا۔ اس نے کہا کہ مجھ سے اگر میں نے نہ بتایا تو یہ کیا سوچے گا، اتنا بڑا ہو گیا، اسے یہ جواب نہیں آتا۔ اس نے اپنی عزت بچانے کی خاطر، میں بچانے کی خاطر اس نے غلط جواب دیا، اس نے اسی پہ عمل کر لیا۔ نتیجہ کیا؟ ہمارے اندر جہالت ہی جہالت ہے، ہم علماء کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے۔ علماء کی طرف جائے، پھر وہ بندہ کسی ایک عالم کے پاس گیا، دیکھیے جنت کی حرص ہے، ایمان کی طمع ہے اس کے دل کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر، خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر اب اس نے سچے دل سے توبہ کرنے کا عہد کر لیا ہے، اور کسی عالم کے پاس جا کر کے سوال کرتا ہے، مولانا، قاری صاحب، حافظ صاحب، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر! فرمایا جی معافی ہو سکتی ہے، سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ خالق کائنات آپ کو معاف کر دیں گے۔ وہ بندہ ابھی تک یہی سوچ لے کر کے نکلا ہے، ابھی توبہ کی نہیں، ابھی توبہ کی نہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، اپنے گھر کی طرف جانا شروع ہی کرتا ہے، سفر شروع کرتا ہے کہ اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہنم والے فرشتے بھی آگے، جنت والے فرشتے بھی آگے۔ جہنم والے کہتے ہیں اس نے 100 قتل کیا ہے، یہ گناہگار ہے، 100 بندوں کا قاتل ہے، ہم اسے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ جنت والے کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کرنے کا عہد کر لیا ہے، لہٰذا ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے۔ جھگڑا چل رہا ہے، آپس میں بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے۔ آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ زمین ناپ لی جائے، جس طرف زمین زیادہ ہوگی اس طرف والے فرشتے لے جائیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جنت والے فرشتے اسے لے گئے۔ سبحان اللہ! یہ ہے سچی توبہ کا نتیجہ۔ سچی توبہ کر لو، چاہے جتنے پاپ کیے ہوں گے، جتنے مرضی گناہ کیے ہوں گے، اللہ خالق کائنات سب کو مٹا کر کے توبۃ نصوحہ کے تحت اگر تم سچی توبہ کر لو گے، سچے دل سے توبہ کر لو گے، اللہ خالق کائنات تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر کے جنت میں داخلہ نصیب کر دیں گے۔ سبحان اللہ! ماشاءاللہ! اور اس توبہ کی 3 شرطیں میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ 3 شرطیں ہیں توبہ کے لیے۔ اگر کسی شخص نے توبہ کرنی ہے تو وہ اپنے گناہ، نمبر 1 وہ اپنے گناہ کو چھوڑ دے، نمبر 2 جو اس نے گناہ کیے ہیں ان پر شرمندہ بھی ہو کہ اللہ میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، بہت شرمندہ ہوں، اور نمبر 3 آئندہ نہ گناہ کرنے کا عہد کر لینا کہ اللہ میں نے جو گناہ کر لیے
اللہ اب تو مجھے معاف کر دے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ اور ایک شرط اور بیان کرنا چاہوں گا کہ جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ، یہ بات بڑی اہم ہے اور اس کی کمی ہمارے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کو اس نے تکلیف دی ہے، پریشان کیا، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا پیسہ کھایا، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے، تو اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے وہ بندے سے معافی مانگے، بندے سے اپنا معاملہ صاف کرے، پھر اللہ کے حضور توبہ کرے، پھر توبہ قبول ہوگی۔ اللہ خالق کائنات بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے حقوق العباد پورے کرو، بعد میں حقوق اللہ۔ اگر حقوق العباد کے ساتھ تم نے اچھا نہیں کیا، گناہ کیے ہیں، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے، الزام لگایا ہے، کسی کو ناحق مارا ہے، ظلم کیا ہے، قتل کیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کی جائیداد پہ جو نا آپ نے اپنا قبضہ جمایا ہے، تو یاد رکھیے گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک ہماری معافی نہیں ہو سکتی۔ آج دنیا کے اندر سیلاب تو آ گیا، زمین کے اندر سیلاب آ چکا ہے، لیکن ہماری آنکھوں میں ایک قطرہ تک نہیں بہا کہ اللہ یہ ہمارے ہی گناہوں کا سبب ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ دنیا کے اندر سیلاب آیا۔ اور افسوس کی بات میں نے پہلے بھی کہا کہ ان لوگوں کی طرف ہماری نظریں اٹھتی ہی نہیں جن کے گھر تباہ ہو گئے، مال جائیداد سب کچھ تباہ ہو گیا، جن کی اولادیں، میں آج یہ ایک تصویر دیکھ رہا تھا کہ 2 بچے ان کے اوپر گھر کی چھت گر گئی ہے اس سیلاب کی وجہ سے۔ یار وہ مسلمان نہیں، کیا وہ ہمارے بیٹے بہن بھائی نہیں ہیں جن کا سب کچھ تباہ ہو گیا؟ وہ اب بھی اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں اور ہماری طرف نظریں اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں وہ ہماری مدد کریں گے۔ یار تم پیسوں سے مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا کے ذریعے تو مدد کر سکتے ہو، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہو۔ ایک دفعہ تم اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دو، اللہ خالق کائنات تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا اور جنت کا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ اللہ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اچھی بات آتی ہے تو ہم اسے خود تو عمل کرنا دور کی بات ہے، ہم دوسروں کو پہنچاتے بھی نہیں، بتاتے بھی نہیں۔ آج کل یہ میڈیا کا دور ہے، یہ ہمارا چھوٹا سا ایک کلپ ہوتا ہے 10 سے 15 منٹ، 7 سے 8 منٹ، 10-15 منٹ حد ہے۔ اگر کوئی اچھی بات سننے کو ملتی ہے، شاید کہ کسی ایک بندے کی بات کسی کے دل میں اتر جائے اور اس بندے کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ خدا را کسی کا کوئی بھی کلپ آتا ہے تو اسے آگے شیئر کر دیا کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ آپ بھی اس نیک عمل میں داخل ہو جائیں۔ اللہ خالق کائنات کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد